تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے۔ تم نیک باتوں کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت میں اس امت کو بہترین امت قرار دینے کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ یہ لوگوں کو دعوت دے کر نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اس بنیاد پر یہ بہترین امت میں شامل ہیں۔ اسی طرح اللہ نے حکم دیا کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو دعوت و اصلاح کا کام کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں کہ بھلائی کے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی آدمی کو کسی نیکی کا کہا اور اس نے اس کو سن کر اس پر عمل کیا تو بتانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو، جبکہ نیکی کرنے والے کے اجر سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو دعوت دینے والوں کی بات کو سب سے بہترین بات کہہ کے فرمایا، اور گفتگو میں اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی تابعداری کی طرف دعوت دے اور خود بھی نیک عمل کرتا ہو، اور کہے کہ بلا شبہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور ایسے دعوت دینے والے یعنی نیکی کا طرف بلانے والے اور برائی سے روکنے والے کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اپنی ذمہ داری کو پوری طرح ادا کرتے ہیں، توحید و سنت کی دعوت لے کر اٹھیں اور غلبہ دین اسلام کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں و قوتیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کر دیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں غفلت کی اور دعوت اور اصلاح کا کام چھوڑ دیا تو اس پر وعید بھی بڑی سخت فرمائی ہے۔ سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور ضرور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دے، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے لیکن وہ قبول نہیں کی جائیں گی۔ تو معلوم ہوا دعوت کا کام چھوڑ دینے والی قوم پر عذاب کی صورت میں سزا اترتی ہے اور ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اصلاح نہ کرنے پر جب دوسروں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب آتا ہے تو نیک لوگ دعوت نہ دینے پر ان کے ساتھ ہی عذاب میں شامل کر لیے جاتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کشتی کی مثال دے کر سمجھایا کہ کچھ لوگ کشتی کے اوپر والے حصے میں ہوں اور کچھ لوگ نچلے حصے میں۔ اب نچلے والے پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں، لیکن اوپر والے ان کے بار بار اوپر آنے کو ناپسند کریں، اور نیچے والے یہ بات سن کر اوپر والوں کو ہمارے جانے سے تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا نیچے سے کشتی میں پانی حاصل کرنے کے لیے سوراخ کرنا شروع کر دیں اور اوپر والے ان کو سوراخ کرنے سے نہ روکیں۔ تو جہاں نیچے والے پانی میں داخل ہونے کی وجہ سے ہلاک ہوں گے، وہاں اوپر والے بھی نہیں بچ پائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ اعراف میں بنی اسرائیل کے مچھلی پکڑنے والا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ان میں 3 قسم کے گروہ تھے۔ ایک جو اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود مچھلی کا شکار کرتے تھے، دوسرے وہ لوگ جو ان کو منع کرتے تھے اور خود بھی شکار نہیں کرتے تھے، اور تیسرے وہ لوگ جو خود تو شکار نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کو برائی سے روکتے بھی نہیں تھے۔ تو عذاب آیا تو صرف وہ دو لوگوں جو لوگوں کو دعوت دے کر اصلاح کی طرف کوشش کرتے تھے اور خود بھی گناہ سے بچتے تھے، اور باقی دونوں گروہ جو گناہ کرتے تھے وہ بھی، اور جو خود تو گناہ نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کو گناہ سے نہیں مانا کرتے تھے، انہیں عذاب میں ہلاک کر دیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں آدمی خود گناہ نہ کرے وہاں پر دوسروں کو گناہ سے روکے،
اگر نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے نہ روکے تو جہاں پر وہ برے لوگ ہلاک ہوں گے وہاں پر اصلاح کرنے والوں کو بھی ان کے اعمال کوئی فائدہ نہیں دیں گے بلکہ ہلاکت میں مبتلا کر دیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو حق سچ کی بات کہنے والا بنائے، اپنے دین پہ چلنے والا بنائے۔ امت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں تمام مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرمائے، خاص طور پر کشمیر میں اور فلسطین میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ جو اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نصرت عطا فرمائے، ان کو کامیابی عطا فرمائے، کفار کو نصب و نابود کرے اور ہمارے دلوں میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت پیدا کر دے۔ بے شک تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو ہر چیز سے پاک ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام دوستوں کا سننے کا بہت بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جزاک اللہ الخیر۔